لگتا ہے بزدار کا کچھ اثر سلطان محمد فاتح سیریز کی ٹیم کے اوپر بھی ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج کے ایپیسوڈ کے اندر جس سین کا سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا، ولیڈ ڈریکولا اور بایزید کے آمنے سامنے جب ہوں گے، وہاں پر کیا ہونے والا ہے، یہ سین تو آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا، لیکن وہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام کر دیا گیا۔ یعنی کوئی چیز کنفرم نہیں ہو سکی، یعنی پتہ نہیں چل سکا کیا واقعی وہاں پر بایزید کو ولیڈ ڈریکولا مارنے میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر وہاں سے بایزید زندہ بچ کر کیسے جائے گا، کون ان کی مدد کو آنے والا ہے۔ یعنی یہ سسپینس دوبارہ کریٹ کر دیا گیا ہے اس کے آنے والے ایپیسوڈ کے لیے۔ اب ہمیں مزید ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ وہاں سے بایزید کیسے بچ کر نکلنے والا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ مزیدار تھا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ٹویسٹ تھے انہوں نے اس ایپیسوڈ کو مزید زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیا تھا۔ خاص کر آج کے ایپیسوڈ کے اندر شہزادہ مصطفیٰ نے جس طرح ایکٹنگ کی ہے، یار کیا ہی بات ہے۔ اس سے جو بڑے ایکٹر ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی بڑی ایج کے ایکٹر اس طرح ایکٹنگ کرے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن اتنی چھوٹی ایج کا بچہ اتنی کمال کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اتنی پاورفل طریقے سے وہ بات کر رہا تھا وہاں پہ، یعنی چیری سے دام جتنے بھی پاشا کھڑے تھے وہ دیکھ کر کافی زیادہ مزہ آ گیا کہ یعنی کہ اس سیریز کے اندر ہر ایکٹر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنا پورا 100% دے رہا ہے اس سیریز کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہنگری کی ایک بہت ہی بڑی فوج جس کے اندر 10,000 لشکر ہے ان کا سارے کا سارا، وہ بوسنیا کے اندر آ چکا ہے۔ اور جس طرح وی ایف ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے سلطان محمد فاتح سیریز کے اندر، وہ واقعی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور جس طرح یہاں پر اتنی بڑی فوج کو دکھایا گیا وہ واقعی ایک نیچرل چیز لگ رہی تھی، نہ کہ اے آئی، جیسا کہ یہ سارا کچھ وی ایف ایکس کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح دکھایا جاتا ہے وہ چیز بہت ہی زیادہ نیچرل لگتی ہے، جو اس سیریز کو بہت ہی زیادہ خاص بنا دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بہادر پاشا نے جس وقت وہاں پر ملکہ کترینہ کو پکڑا ہے، وہاں پر اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، لیکن بڑی حیرانگی ہوئی وہاں پر اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اور اس کو وہاں سے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ لیکن ہمیں پتا ضرور تھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹویسٹ لایا جائے گا، اور ٹویسٹ لایا بھی گیا کہ یعنی کوئی ان کے اوپر گال لگا کر حملہ کرتا ہے ملکہ کترینہ کو بچانے کے لیے۔ ہمیں یہی لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اسٹیفن جو ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہو، یا پھر یہاں پر ولیڈ ڈریکولا کے سپاہی آئے ہوں۔ لیکن جب وہ شخص سامنے آیا وہ دیکھ کر بہت زیادہ شوق لگا، یہ تو راڈو ہے۔ راڈو تو سلطان محمد فاتح کا وفادار، تو یہی پھر کیوں ملکہ کترینہ کو یہاں پر بچانے آیا ہے۔ پھر ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر ولیڈ ڈریکولا کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ میں غدار نہیں ہوں، اور اس چیز سے بچنے کے لیے وہ ملکہ کترینہ کو یہاں سے آزاد کرائے۔ لیکن سوال تب بھی ذہن میں تھا کہ سلطان محمد فاتح کو اس بات کا کیا جواب دے گا، لیکن شوق تو تب لگا کہ یہ سارے کا سارا منصوبہ سلطان محمد فاتح نے ہی بنایا تھا، کہ راڈو ہی بعد میں ملکہ کترینہ کو آزاد کروا کے وہاں سے لے کے جائے گا۔ ایک تو جو اس کے اوپر شک کیا جائے گا وہ شک دور ہو سکے، تو دوسرا ملکہ کترینہ کو لے کر ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا سکے، یعنی جو ان کا اتحاد ہے وہ ختم کیا جا سکے، اور لگ بھی رہا ہے کہ اس کے اندر وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ اسٹیفن جب ملکہ کترینہ کو دیکھتا ہے تو اسے اس بات کی زیادہ ٹینشن تھی کہ سونا آیا ہے کہ نہیں، یعنی اسے ملکہ کترینہ کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس لیے ملکہ کترینہ نے بھی بات کی کہ تم نے میرے پیچھے سپاہی کیوں نہیں بھیجے، یعنی میری مدد کے لیے، مجھے تو لگا رہا کہ تم بھیجو گے۔ یعنی ان کے درمیان جو اختلافات پہلے بھی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے تھے اسٹیفن اور ملکہ کترینہ کے درمیان، اس سارے انسیڈنٹ کے بعد لگتا ہے وہ اختلافات اور زیادہ مزید گہرے ہونے والے ہیں، اور یہی منصوبہ تھا سلطان محمد فاتح کا۔ تو دوسری طرف جس سین کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ سلطان محمد فاتح کا بیٹا شہزادہ بایزید وہاں پر جائے گا ان کو خبردار کرنے کے لیے کہ جو سونا تم لوگوں نے ان کو دیا تھا وہ تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، تمہیں اس کا دوگنا سونا ہمیں دینا ہوگا۔ وہ صرف اسی لیے تھا کہ دوبارہ وہ سونا حاصل کرنے کے لیے اگر ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی مدد نہ کرے۔ لیکن یہاں پر جس وقت آتا ہے ولیڈ ڈریکولا پیدرو سلیمان کے ساتھ، اور وہاں پر صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ شہزادہ بایزید کو مارا جائے گا، وہ صرف اسی لیے ہے کہ جو ہنگری کی اتنی بڑی فوج آ چکی ہے تو اتنا زیادہ ٹائم یہاں پر نہیں تھے رکھ سکتے۔ وہ ولیڈ ڈریکولا یہی چاہتا تھا کہ یہاں پر شہزادہ بایزید کو مار دیا جائے تاکہ سلطان محمد فاتح غصے میں آ کر چڑھائی کر دے اپنے لشکر کے ساتھ بوسنیا کے اوپر، اور ہمارے پاس 10,000 کا لشکر آیا ہے ہنگری کا، اس کی مدد سے ہم سلطان محمد فاتح کو شکست دے سکے۔ کیونکہ اگر زیادہ دیر تک وہ انتظار کریں گے سلطان محمد فاتح کی فوج کا تو ہنگری کی فوج قابو میں نہیں آنے والی، اور ان کے لیے مسائل بن سکتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔
इसी लिए सारा के सारा मंसूबा तरतीब दिया था। लेकिन यहाँ पर ये एपिसोड का इख्तिताम कर दिया गया, यानी अब ये सस्पेंस रखा गया है कौन यहाँ पर आकर सियादा बयाजीद को यहाँ से बचाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कौन यहाँ पर इनकी मदद को आ सकता है। तो दूसरी तरफ जिस तरह आज के एपिसोड के अंदर शहजादा मुस्तफ़ा ने एक्टिंग की, वाकई कमाल चीज़ थी वो वाली। यानी सारे का सारा जो उन्होंने ग्रोह इकट्ठा कर लिया था मकसूद आगा ने, यानी चेरी के फौजी को भी अपने साथ शामिल कर लिया था उस सूद के निज़ाम के अंदर। यानी जो भी ताजर आज के बाद परेशान होगा उसे किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होगी, तो वो उन्होंने एक ऐसा मंसूबा तरतीब दिया था कि हम उन्हें सोने के सिक्के देंगे, उससे डबल वसूल करेंगे। यानी ये मुनाफा नहीं था बल्कि सूद था कि आप किसी की मदद के बदले उससे दुगना उसे हासिल कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर सकती थी यानी चेरी की फ़ौज को भी। यानी वो जंग की बजाय इसी चीज़ को तरजीह देते कि हम तो ऐसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शहजादा मुस्तफ़ा मकसूद आगा को रोकते हैं, जहाँ पर मकसूद आगा ने तलवार निकाल ली थी शहजादा मुस्तफ़ा के खिलाफ। लेकिन वहाँ पर बहादुर पाशा अपने सिपाहियों के साथ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर तो उसको सजा दी, लेकिन उसके बाद सुल्तान महमद फातेह के सामने ले जाया गया और यनीचेरी की जो फौज बगावत पे उतर आई थी कि अकंजियों ने हमारे सिपाही को मारा है। वहाँ पर सुल्तान महमद फातेह ने अपना गजब दिखाया, उस अरफान जो आगा था उसको वहीं पर मार कर उनकी जो भड़काने वाले थे आग अरफान आगा यनीचेरी को बगावत पर उकसाने वाले थे वहीं पर खत्म कर दी। तो दूसरी तरफ इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि महमूद पाशा ही थे। महमूद पाशा ने ये सारा कुछ शहजादा मुस्तफ़ा से करवाया ताकि उनका जो है दोबारा जो नाम खराब हो चुका है सुल्तान महमद फातेह की नज़रों में एक दफ़ा दोबारा बहाल हो सके, और वो हो भी चुका है। सुल्तान महमद फातेह ने दोबारा उन्हें अपने दीवान के अंदर बुला लिया है और आने वाले एपिसोड के अंदर दोबारा से आपको वो उस दीवान के अंदर नज़र आने वाले हैं। और जिस तरह पे शहजादा मुस्तफ़ा ने उन सबको सजा दी यनीचेरी के जितने भी आगा था जो इस सारे मामले के अंदर शामिल थे, वो सीन वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का था। जिस तरह वहाँ पर उन्होंने बात की शहजादा मुस्तफ़ा ने और जो उनके एक्सप्रेशन थे, जो हाथ का स्टाइल से उन्होंने इशारा किया कि उनके गर्दन काटी जाए, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम सुल्तान महमद फातेह को ही देख रहे हैं। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर जो अफंदी थे लुत्फ़ी अफंदी उसकी भी शादी हो चुकी है दाया खातून के साथ। तो दूसरी तरफ गुलशे खातून को पहले ही पता चल चुका था कि सुल्तान महमद फातेह की शादी की बात चल रही है रोज़ खातून से, और गुलशे खातून ने यहाँ पर ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो भी एक सल्तनत के अंदर रह चुके हैं। उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि कई जगह पर जाकर आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं सुल्तान को अपनी रियासत की बका के लिए, और वो इस चीज़ को समझ चुकी है और उन्होंने खुद ही इजाज़त दे दी सुल्तान महमद फातेह को कि वो शादी कर ले शहजादी रोज़ से, और शहजादी रोज़ से भी उन्होंने खुद ही बात कर ली है कि तुम्हें शादी करना चाहिए सुल्तान महमद फातेह से। यानी एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन जो एक सस्पेंस के साथ एपिसोड ख़त्म किया गया है बायाज़ीद और व्लाद ड्रैकुला का, उसका इंतज़ार अब हमें पूरा हफ़्ता करना पड़ेगा। जैसे कि इसका अभी तक ट्रेलर भी नहीं आया, हो सकता है कि 2 दिन बाद जब इसका ट्रेलर आए, उसके अंदर हमें कोई हिंट देखने को मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता, तो हमें मज़ीद 1 हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।